نے کیا کیا وہ پوری قوم کے سامنے مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی قومی حکومت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ میرا پرسنل خیال ہے, میں نے دیکھی نہیں ان کی, لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی, انہوں نے نیشنل کنسنسس کی بات کی تھی, ایک نیشنل جو ریکنسیلیشن کی شاید انہوں نے بات کی تھی. قومی حکومت کی میرا خیال ہے شاید نہیں کی انہوں نے بات. میرے بھی پرسنل خیال میں کہ اس وقت ملک جتنا ڈیوائیڈڈ ہے اور جتنا اس ملک کو اس وقت نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, بارنگ دس گورنمنٹ, یہ جو حکومت ہے اس کو باہر رکھیں اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. 3 سالہ کارکردگی پہ کیا کہیں گی آپ؟ جو گورنمنٹ نے 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے جو بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی مزے کا خیز بات ہے میرے خیال ہے کارکردگی کا. ویریفائڈ پراپرٹی لسٹنگ کے لیے صرف elan.com پر جاؤ, بس اپنی مرضی کی لوکیشن اور سائز لکھیں اور دیکھیں ہزاروں پراپرٹی, کیونکہ elan.com دے رہا ہے آپ کو رہائش مرضی کی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کچھ برا یا کچھ اچھا, اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے, اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نااہل گورنمنٹ آئی ہے, نہ کبھی اتنی نالائق گورنمنٹ آئی ہے, اور نہ کبھی اتنی بے حس گورنمنٹ آئی ہے کہ مجھے بتائیں 3.5 سال میں 3 سال میں کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی یہ خبر سنی کہ آٹا سستا ہو گیا ہے, چینی سستی ہو گئی ہے, پیٹرول سستا ہو گیا ہے, یا ڈیزل سستا ہو گیا ہے, یا بجلی کے بل جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں, یا کوئی بہتری آئی ہے؟ لاقانونیت کا آپ حال دیکھیں کہ جگہ جگہ جس طرح آج کل زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ جس طرح سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے, میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا. اور بے حسی دیکھیں کہ نہ مہنگائی کی پرواہ ہے, نہ لاقانونیت کی پرواہ ہے, نہ اپنی پرفارمنس کی پرواہ ہے. 2-3 چیزوں کی کہ اپوزیشن کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے, میڈیا کو کس طرح سے خاموش کرنا ہے, اور اگلی دھاندلی کے پلاننگ کس طرح کرنی ہے, اور کسی چیز پہ نہیں ہے. تو اس کو پرفارمنس کہنا یا اس کو کارکردگی کہنا زیادتی ہے. میڈیا کا ایک بل آ رہا ہے حکومت کی طرف سے, انہوں نے اس حوالے سے کیا حال ہی میں ایک اجلاس نہیں ہوا جس میں اس کو ڈسکس کیا گیا. بڑی مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس کے لیے ان کی زبان بندی کرنی ہے, لیکن اپنی حرکتیں درست نہیں کرنی. کہ ڈر صرف ان لوگوں سے جو سچ بولتے ہیں, اور یہ جو 3 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ متی اللہ جان صاحب, آپ اس کے پرائم ایگزامپل ہیں. آپ کے ساتھ حامد میر صاحب کے ساتھ ان کے جو بھائی ہیں, کیا نام ہے ان کا, عامر میر صاحب, اس کے علاوہ جو دیگر جرنلسٹ کے ساتھ جو راتوں رات اسد طور کے ساتھ, ابصار عالم صاحب کے ساتھ جس طرح راتوں رات گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے, گولیاں مار دی جاتی ہیں, نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے, سچ بولنے کی پاداش میں ان کو چینل سے فارغ کر دیا جاتا ہے, وہ یوٹیوب پہ اپنے پروگرامز کرنے پہ مجبور ہیں. تو یہ جو ریگولیٹری بل آ رہا ہے یہ آئی تھنک اسی کا تسلسل ہے. لیکن میڈیا کو خاموش کرانے سے یا ڈرانے سے دھمکانے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ جو آپ کی اتنی نالائکی نااہلی کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں, انبار لگے ہوئے ہیں, اس کو آپ نہیں چھپا سکتے. 22 کروڑ عوام کے خلاف کوئی بل لانا پڑے گا, کیونکہ سب گھروں میں یہی بات کر رہے, سب تنگ آئے ہوئے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈریکونین قسم کی جو چیزیں ہیں یہ اس لیے یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی کچھ نہیں ہے. تو میں اس کو بالکل کنڈیم کرتی ہوں, اور اس طرح کی جو چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. باری باری کر لیں. کون؟ میرے ابھی ریسنٹ ایگزامپل یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نکاح تھا, میں نہیں جا سکی, اور اس کی اجازت نہ میں نے مانگی اور نہ میں ان سے مانگنا چاہتی تھی. تو اگر اجازت آرام سے ملتی ہوتی, جا سکتی ہوتی, اور اگر ان سے میں ریکویسٹ کرتی, مجھے پتا ہے نا کہ یہ سب یہ بہانے ہیں, اور جو مسلم لیگ نون نے برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں کبھی ملتی. تو یہ بات کرنا جو ہے یہ میرا نہیں خیال یہ مناسب بات ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. جی مسلم لیگ نون نے عوام کو دیا خوشحالی کی ملک میں ہر طرف نوکری کی ریل پھیل دی, لیکن آپ کی
किस्म के सियासी इंतकाम का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सामना करके गए हैं, सजाएं झूठी भुगत के गए हैं। अरशद मलिक केस की गवाही आपके सामने है और अरशद मलिक ने बताया कि उनको दबाव में ला के नवाज शरीफ के खिलाफ झूठा फैसला देने पर मजबूर किया गया। उसके बावजूद वो सजाएं भुगत के गए हैं, तो वो अपने हिस्से का पूरा कर्ज, बल्कि अपने हिस्से से ज्यादा जो कर्ज उन पर वाजिब था उससे कहीं ज्यादा अदा करके गए। वो मैं आज फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि ये नाजायज नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है। इसके जो इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज्यादती है, वो इंतकाम है और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम को के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज्यादती है, जुल्म को सहना भी सबसे बड़ी ज्यादती है। जब मियां साहब PMLN ये समझेगी कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे, ये उनका मुल्क है। लेकिन ये जो इस हुकूमत के आगे इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि उन्होंने कोई 3 साल में काम किया होता इस हुकूमत ने या कोई ऐसा कारकर्दगी दिखाई होती जिसके बेस पे वो अगले इलेक्शन में जाने का सोचते, तो उनको आज ये बात ना करनी पड़ती। अब उनका पूरा इंहिसार अगले इलेक्शन का इस बात पे है कि जिन अफराद से उनको खतरा है, जो अफराद उनके रास्ते में आ सकते हैं, उनके जाली मैंडेट को और उनके जाली जो इरादे हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो उनको रास्ते से हटाना ही अब उनके पास एक आखिरी तरीका कार रह गया। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं, अब हालात बहुत बदल गए। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज बदलती हुई देखेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट, ये बात करें, आपने कर लिया जी। I wish them the very best of luck. जी आप बात कर लें। के हवाले से शहबाज शरीफ साहब क्या दोबारा से शहबाज शरीफ साहब से पूछ के बताऊंगी आपको। ये बताएं कि कुछ दिन पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान टेलीविजन पे उनकी तकरीरें चलाई गई, तो आप एक सरकारी मीडिया की तरफ से जैसे को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है। मैं तो वैसे हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला, तो मैं चैनल चेंज करके देख रही थी कि वाकई चला रहे हैं या नहीं चला रहे। थैंक यू। भाई मेरी तकरीर चलाएंगे तो वो अपना ही PTV को बंद करके उन सबको जेलों में डाल देंगे। थैंक यू। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मियां साहब जरूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा।